اچھا جب وہاں بیٹھے تو وہ بہت اچھی جماعت لگی کہ دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہوگی. پھر رائے بند صاحب جو بھی 40 دن ہوتے ہیں، 4 مہینے نہیں لگائے تھے، 40 دن لگائے تھے میں نے. پھر اس میں وہ رائے بند کا اجتماع یہ وہ پھر 10 15 20 سال اس میں گزار دیے. پھر وہیں سے بس یعنی کہ وہ. 85 سے 2005 2010 تک آپ جی تبلیغی جی جماعت کے ساتھ رہے تھے. جی کچھ ایسی سمجھ میں. تو اس وہیں پر ہم جب وہاں پر رائے بند کے اجتماع میں جب جاتے تھے تو وہیں سے ہم نے دیکھا کہ سپہ صحابہ بھی وہاں پہ بن رہی ہے، وہ شیعوں کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں. پھر پھر یہ ختم نبوت کے لیے بھی کام کیا 3 4 سال عالم سپہ مجلس کا. صحابہ کیا ہوتا ہے؟ سپہ صحابہ نے یہ شیعوں کو مارتے ہیں، جو اہل شیعوں کو تشیع ہے نا. مارتے ہیں؟ جی صرف نام کی بنیاد کے اوپر بھی مار دیتے ہیں کہ اس کا نام جعفر ہے، اس کا نام زیدی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شیعہ تھا ہی نہیں. ایران وغیرہ میں؟ نہیں نہیں، پاکستان کراچی میں، اللہ اکبر. اچھا پھر؟ پورے پاکستان میں. یعنی کہ جو تو پھر سپہ جماعت صحابہ سے تھے. آپ کا کیسا انٹریکشن ہوا؟ جماعت کا انٹریکشن بس وہی، پہلے تو یہ ہوا کہ یار یہ کیسا اسلام ہے جو نارمل جو ہم جیسے انسانوں کو مارنے کی ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ وہ کافر ہے اس کو مار دو، یہ بھی کافر ہے اس کو بھی مار دو. تو ایک خیال ہے کہ یار ہم تو سمجھ کر آئے تھے کہ سب سے اچھی جماعت میں آ گئے ہیں، تبلیغی جماعت میں. اور واقعی میں ان کی جو بات چیت کرنے کا جو انداز ہے نا، اس طرح کا میں نے آج تک کبھی کسی کا نہیں دیکھا. جس طرح وہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ بہت اچھی طرح، یعنی کہ ایک دم سے دماغ بندے کا پلٹ جاتا ہے کہ یار دنیا تو سے بالکل سلمان بندہ وہ ہو بھائی، جاتا ہے. یہ وہی ہیں تبلیغی جماعت والے جو جس طرح ڈورز پہ آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، نماز کے لیے جی بچوں جی کو لے کے جاتے تھے؟ جی جی وہی ہیں وہی ہیں. اچھا تو آپ لوگ یہ کام کرتے تھے. جی اور جب آپ کہتے ہیں کہ چلہ کاٹنے گئے تھے تو چلہ کاٹنے کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، چلہ کاٹنے بھی وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. وہ الگ یعنی کہ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ مسجدیں صاف کرتے ہیں، اس کے اندر پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اچھا مطلب وہ تو چلے کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر یہی کام لیکن اپنے گھر سے جی دور. اپنے گھر سے دور. جیسے میں گیا تھا ملتان چلا گیا تھا، کراچی سے ملتان. پھر ملتان سے ہم چلے گئے تھے کیا کہتے ہیں بلوچستان کی طرف. تو بلوچستان 40 میں دن گھر سے دور رہنا. جی 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 یعنی کہ خرچہ ٹھیک اپنا ہے. ہی ہوتا ہے، اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں کرتا. لیکن اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں پہ. پھر لوگوں سے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن پیغام تو اسلام کا ہی دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، آپ نے بس مسجد میں آنا ہے. پھر یعنی کہ تبلیغی جماعت سے جوڑنا ہوتا ہے اصل کام. صحیح. تو جی آپ 40 دن ادھر رہے تو پھر آپ کو جماعت احمدیہ میں مطلب کہاں سے کون ملا، کب ملا؟ دیکھیں، یہ تو ایسے پیغام پہنچا نا، جب پہلے تو وہاں سے دل وہ ہوا کہ یار یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہ جس طرح کا جو اسلام چل رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہمارے اپنے دوست جب اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کشمیر کے اندر جہاد چل رہا تھا تو وہ وہاں چلے گئے. جیسے میں نے اپنے ایک دوست کو تبلیغ جماعت میں لگایا تو وہ بعد میں ایسا ہو گیا، 3 4 سال کے بعد وہ ایسا ہو گیا، وہ چلا گیا اس میں مولانا یہاں پر ہوتے تھے کراچی میں ہی نا ایک، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. وہ صرف کشمیر اس طرح کا جہاد کرتے تھے، کشمیر وغیرہ کا. تو وہ اس طرف چلا گیا. تو وہ باقاعدہ آ کے ہر وقت آ کے مجھ سے کہتا تھا یار مجھے بس کافر دکھا دو، میں اس کو مار دوں گا. انگریز آئے گا اس کو بھی مار دوں گا، تو بس مجھے بندے کو مارنا ہے کسی بھی طرح. اس کو اس طرح مائنڈ کر دیتے ہیں. اچھا یہ تبلیغی جماعت، آپ کراچی کے رہنے والے ہیں؟ جی میں کراچی کا رہنے والا ہوں. اچھا یہ آپ کے اسٹائل سے لگ رہا ہے. اچھا یہ صفیہ پوچھ رہے بہن ہیں کہ اتنی ڈیٹیل نہ پوچھیں. ڈونٹ ان کی جو آئیڈینٹی ہے سے باہر نہ آئے سب کے سامنے. ہاں ہاں نہیں اوکے نہیں، اوکے اوکے. نہیں میں اس سے تو خیر انٹرسٹڈ ہوں ان کی کچھ نہیں ہوتا. سٹوری سننے میں نہیں اس کہ سے تو کچھ جماعت نہیں سے ہوتا. انٹریکشن کیسے ہوا. اچھا نہیں آپ جتنا بتانا چاہیں نا، جتنا آپ کو آپ کے لیے آسانی ہو اتنا بتائیں. لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ جب جماعت سے انٹریکشن ہوا تو وہ کون سی چیزیں تھیں جو آپ کو اٹریکٹ کریں، یہی سب کچھ. دیکھیں جماعت کے تو ہم اتنے زیادہ خلاف تھے کہ
جس کی کوئی یعنی کہ کوئی مثال دے نہیں سکتے. یعنی کہ ایک لاکھ ایک کروڑ کا بھی ایک زیرو ایک کروڑ کا اگر ایک پوائنٹ بھی لگائیں گے نا، کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کروڑ کے ایک پوائنٹ کے حصے سے بھی جماعت سچی ہو سکتی ہے، تو اتنا سا بھی خیال نہیں تھا. اور کیوں مطلب خلاف ہوتے تھے اس زمانے میں؟ نہیں، اس زمانے میں جیسے سپہ صحابہ کے اس میں ختم نبوت کے لیے کام کیا. ہم نے تو جیسے ہم جب جاتے تھے کہ سب سے جو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جو اگر کوئی دنیا کے اندر بدترین انسان یا بدترین کافر ہیں تو وہ قادیانی ہے. تو وہ ذہن اگر میں اس بیٹھا ہوا زمانے تھا. میں آپ کو ملتی تو آپ کیا جی کرتے؟ دیکھیں، میں نفرت کا ایسے بتاؤں آپ کو کہ کراچی میں ہم کبھی کھیلا کرتے تھے بیڈمنٹن نا، تو اس کے لیے ہم اوپر چڑھ چڑھ کے بلب لگاتے تھے. بلب لگاتے تھے، رات رات کو کھیلتے تھے نا، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم سیڑھی پہ چڑھتے تھے، ہمارے دوست بھی چڑھتے تھے اوپر. تو میرے بھائی کو پتہ چلا کہ یار یہ جو ابھی اوپر جو لڑکا گیا نا یہ قادیانی ہے. تو اس کی سیڑھی کھینچ دی، وہ تقریباً 10 فٹ سے نیچے گرا اور وہ اپنے گھر چلا گیا خاموشی سے. اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن ہم نے کبھی اس سے ان کو کھلاتے نہیں تھے، نہ کبھی ان کے ساتھ کبھی ہاتھ ملانا، نہ کبھی ان سے کوئی سلام دعا، کچھ بھی نہیں. یعنی کہ بے انتہا نفرت. کافر سمجھتے تھے ان کو؟ جی جی، کافر سے بھی زیادہ بدترین. اچھا، پھر اب جو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک صاحب آئے، ہم کہیں پہ رہتے تھے تو یہ وہ یعنی کہ ہم فلیٹوں میں رہتے تھے، تو وہ کہیں پر آئے تو ہمارے صدر صاحب سے انہوں نے صرف ہاتھ ملا لیا. جو فلیٹ کے صدر ہوتے ہیں نا، تو صرف ہمیں پتہ اس ایک قادیانی نے ان سے صرف ہاتھ ملا لیا، تو ہم نے ان کی پوری فیملی کو مشہور کر دیا صرف ہاتھ ملانے کی وجہ سے کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک قادیانی سے ہاتھ ملایا تھا. اور پورا دوستوں میں مشہور کر دیا یار اس بندے کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ تو اس کے ابا نے نا ایک قادیانی سے ہاتھ ملا لیا تھا. اتنی یعنی کہ نفرت. یہ ملیر کی سائڈ کے اوپر سب تھا؟ نارتھ ناظم آباد. ہم مختلف علاقوں میں رہے، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال اور اچھا، ہم بھی گلشن اقبال، گلستان جوہر. کراچی والا کوئی ملا، اتنی خوشی ہو رہی ہے نا. اچھا، میں وہ بھی کراچی تبلیغی ویسے، جماعت کے ونگ کا اچھا. نام لیکن پوچھ رہے ہیں. ان سے جی تھوڑا پوچھ لینا، وہ جماعت اسلامی کے کون سے حلقے سے، کہاں سے یہ تحریک کرتے تھے، کہاں پر یہ مطلب حصہ تھے؟ 3-4 سال رہے ہیں نا جماعت اسلامی میں، یہ جماعت بھی نہیں تھوڑا زیادہ اسلامی میں ہیں. کلیئر کر لیں. جی جب جماعت اسلامی میں تھا نا، میں بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ 10-11 سال کا ہوں گا بس. تو اس وقت ہم سمن آباد میں رہتے تھے، پیڈل بھی ایریا میں. ٹھیک ہو گیا. 11 سال کی عمر میں آپ جماعت اسلامی کا حصہ تھے؟ جی جی. مطلب کس وہ مطلب کام کیا تھا آپ کا وہاں پر؟ کون سے آپ اس میں جاتے تھے ان کی؟ نہیں 40 اس وقت ڈیز کے لیے گئے تھے چلا کاٹنے. نہیں نہیں نہیں، نہیں، وہ اس تو کے اندر نہیں. تبلیغی جماعت ہے نا. نہیں صفیہ بہن، جو اچھا، جماعت اسلامی ہے نا ان کا سسٹم بھی بڑا آرگنائز ہے اور ان چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے جی جماعت سی ایس اسلامی آر کے الگ ہے اور بارے میں. تبلیغی جماعت الگ ہے. جی دونوں وہ الگ الگ ٹو ہیں. ڈیفرنٹ تھنگ. چلو جی، میں چپ ہی رہتی ہوں، آپ لوگ بات کریں، مجھے بالکل ان چیزوں اچھا، کا نہیں دونوں پتہ میں ہے. فرق کیا تھا سلمان صاحب، یہ جماعت اسلامی میں اور تبلیغی جماعت میں، جو ان کے بیچ میں جو بنیادی جو ان کا جھگڑا رہتا ہے کس بات پہ رہتا ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے نا، یعنی کہ جماعت اسلامی کا کام یہ تھا کہ ہم نے اقتدار میں آ کے نا، اور وہ یعنی کہ اس طرح ملک کو وہ کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. پہلے اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کے بعد. اور جب جماعت اسلامی سے ہم شام میں جب ان کا تبلیغی جماعت کا کوئی بیان ہو رہا تو اس میں بیٹھ جاتے تھے، تو وہ ہمیں منع کرتے تھے کہ اس طرف نہ جاؤ. اور جب ان کے ساتھ بیٹھنے لگے تو وہ کہنے لگے اس طرف نہ جاؤ. دونوں یعنی کہ ایک دوسرے کو پلس مائنس آپ تصور کریں، اس طرح نہیں کے نہیں، وہ تھے. دونوں کا بنیادی اختلاف کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، جب میں جماعت اسلامی میں تھا تو میں 10-11 سال کا بنیادی تھا. وہ اختلاف کیا تھا؟ بنیادی اختلاف یہی تھا کہ جب تبلیغی جماعت کی بات سنی تو اس کے اندر ایک میجک تھا. تو جب میجک جب سنتے ہیں نا تو وہ بندہ ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے. ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے سلمان صاحب، اتنا تو میرا پورا سسرال شریف جو ہے نا سارا جماعت اسلامی ہے.
इतना जी तो जी मैं भी समझता हूँ कि 11-12 साल की उम्र में जो है जमात इस्लामी से ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता आपका। हाँ इनके अगर मैं यही स्टूडेंट कह विंग से आपका ताल्लुक़ है तो वो तो जामिया कराची में जाकर या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाकर जो है नहीं आपका ताल्लुक़ पड़ता है उनसे। नहीं नहीं, वहां तक नहीं था। ठीक है ना? जमात जी। इस्लामी का बचपन का ही साथ था, क्या था लेकिन साथ उसके वो? अंदर बस वो राहिल भाई, नमाज अगर की उनके जगह। पेरेंट्स हों जमात इस्लामी में तो पैदाइशी तौर पे नहीं होता जमात इस्लामी में कोई? रुकन नहीं होते ना मुतहर, मतलब देखें, एक बात होती है कि मैं किसी अकीदे के ऊपर कायम हूँ, ठीक है ना? मेरे बच्चों को तो नहीं पता ना एग्जैक्टली कि मेरा अकीदा क्या है। सुना, लेकिन देखा। आप होगे तो ये सही जो ना। हम बात कर रहे हैं, हम जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जमात इस्लामी से 11 साल की उम्र में तबलीगी जमात में चले गए, मतलब ये 11-12 साल की उम्र में खुद मुख्तार थे इतने कि वो यहाँ से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जा सकते हैं। इतना देखिए अकल वो शूर था इनका। जी। देखिए 11-12 साल नहीं, 13-14 साल लगा लें, लेकिन उसके अंदर ये होता है ना, एक अब एक मस्जिद उम्र कर लेना। मस्जिद आपकी पैदाइश का कौन से सन की है? 1970। 1970। अब तो अभी एज आपकी तकरीबन कितनी हो गई? 70 से 50 लगा लें। 55 है। 55। और माशाल्लाह। आप जमात इस्लामी में कब थे फिर? और मैंने बताया ना, जब प्राइमरी में पढ़ते थे 80s की बात कर रहे हैं, 80s 81 के अंदर होंगे। जी जी 80s ही की बात कर रहा हूँ। जी। और 11 साल की उम्र में आपको इतना शऊर आ गया था कि आपने जमात इस्लामी छोड़ के तबलीगी जमात आपने ज्वाइन करनी है, ये देखिए बताना उसमें चाह रहे हैं। ज्वाइनिंग देखिए उसमें ज्वाइनिंग का कोई वो नहीं होता। उसके अंदर बस मस्जिद में जाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, तो फिर जिनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम गुजर गुजर गया, फिर उन्हीं के साथ लग गए। उनके साथ लग गए, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं हुए ना। नहीं नहीं, हाँ हिस्सा नहीं राहिल हुए। भाई, देखे ना, वो ठीक है। नमाज के लिए बुलाने आते हैं तो चले गए होंगे उनके साथ मस्जिद जी जी जी, में। ऐसे ही वही है, मैं ऐसे ही है। सफिया बाजी मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर किसी मस्जिद में, इबादियों की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लूँ, उनके साथ उठना बैठना हो जाए मेरा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इबादी हो गया। मैं ओमान की बात कर रहा हूँ। या जी अगर जी मेरे आप चंद दोस्त जो हैं, अक्सरियत मेरे दोस्तों की हनफियों की हैं अगर पाकिस्तान में, कराची में, तो इसका ये मतलब हो गया कि मैं हनफी हो गया। उठना बैठना है, बातचीत हाँ, है, लेकिन ये तो चिल्ला के गले भी गए मिलना थे है। 40 days के। लेकिन वही, अब मैं भी गया हूँ, मैंने भी 3 दिन लगाए हुए हैं तबलीगी जमात में। तो फिर तो आप हो गए लेकिन ना मैं तबलीगी जमाती हो जमात गया, के। तबलीगी जमात तो नहीं हो गया ना। शौक के अंदर चला गया, दोस्त सारे बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, हमने कहा कि चलो लड़के लपाड़े चलें, एक काम भी हो जाएगा, सैर भी हो जाएगी। तो मैं तबलीगी जमात का हो गया। नहीं हुए? क्या सारे उनके जो उनकी जो किताबें हैं उन सब चीज़ों को मैं समझ गया उस 3 दिन के हाँ अंदर? हाँ। अच्छा। ठीक है ना? बात तो ये हो रही है कि कौन सी चीज़ इनको लेकर गई है जमात अहमदिया की तरफ। इसका मतलब ये है कि इनका इतना अक्ल शूर होना चाहिए कि इन्होंने किताबें पढ़ी हों, इन्होंने अकायद जो हैं मालूम किए हुए, इनके सामने जमात अहमदिया के अकायद रखे गए हों और वो इनको जो है अपनी तरफ खींच लिया हो। अभी तक तो कोई ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वो जो नफरत का आंसर था ना, वो बहुत बढ़ रहा है। अभी स्टोरी आगे चलेगी। सलमान भाई जितना बताना चाहेंगे, सलमान बताइए, हम बड़े मज़े की बात बता रहे हैं। जी जी। अच्छा ठीक ठीक फिर। ठीक। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पहले सलमान भाई, मेरी सिर्फ एक सजेशन है छोटी सी, कि सिर्फ उतना बताएं जितना आप मुनासिब समझें। जब बिल्कुल। डिटेल में जाते हैं ना तो वो फ्यूचर में फिर हमारे लिए थोड़ा मसली होता है। और जितना आप पहले बता चुके हैं ना, उससे ज़्यादा ना बताएं। आप कह दें कि मैंने नहीं देना जवाब इसका। मतलब हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम जी वालेकुम मिस एक वालेकुम मिनट अस्सलाम। राहिल मेरे साहब पास। एक बात करो। एक मिनट एक मिनट राहिल भाई, ये सलमान साहब जो है अभी ये अहमदिया में है? जी जी अच्छा, तो ये पहले जमात इस्लामी में, फिर तबलीगी में, और फिर ये उधर चले गए। ठीक है, तो आप पूछें, अपना सवाल जारी रखें। मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन, पता नहीं तबलीगी में है या किधर। क्योंकि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इतना बड़ा लाइक चेंज होता है, वो कौन से अकीदे थे, वो क्या था। अब मुझे लगता है कि जितना ये पहले बता चुके हैं उससे ज़्यादा ना बताएं। जी सलमान भाई, माइक इज़ योर। नहीं, मैंने क्या बताना है मुझे बताएं। आप ये बता रहे थे ना बात कि
उस वक़्त जो है वो एक नफ़रत वाली बात थी, फिर आपको जमात अहमदिया की तरफ से कौन मिला? और देखिए मेरा एक बहुत ना करीबी बंदा जो है वो उसमें चला गया था, जमात अहमदिया में। अच्छा, यानी दोस्त कि आपका करीबी, कोई? जी जी, तो मैं उसकी मुखालफत में उसको 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 समझाने के लिए ना, तो हुँ, मैं वो जो हमारे कराची के अंदर आप सदर उधर जाएंगे ना कायद आज़म के मज़ार पे, तो वो हुँ, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का बहुत बड़ा मस्जिद बनी हुई है, दफ्तर है यानी कि उनका। तो मेरा उनसे पहले छोटा मोटा वो तारुफ था, लेकिन फिर मैं उनके पास बाकायदा गया और मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा जो भाई भाई जो भी है ना रिश्तेदार, तो वो इस तरह हो गया है। तो उन्होंने मुझे वो जमात के ख़िलाफ़ और सारी चीज़ें दे दी मुझे, उन्होंने कि यार देखो जमात के इसमें क्या क्या देखे लिखा होता है। वैसे तो हम सुनते रहते थे, लेकिन फिर बाकायदा तौर पर इस तरह किया। फिर उस पर 1.5-2 साल उसके ऊपर मेहनत की कि भाई यानी कि उसके जमात के ख़िलाफ़ चीज़ें जमा करते रहे। फिर वो बाहर मुल्क में रहता था, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो करीबी रिश्तेदार था। जी, तो वो जब आया तो हमने उसको बताया कि यार ये देखो जमात के ख़िलाफ़ ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो हम इसको फ़ौरन अपनी वापस कर लेंगे, उसको अहमदियत से हटा देंगे। लेकिन उसने बस पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ एक बंदा और भी था, तो वो मेरे से भी ज़्यादा मुखालिफ था। हुँ, तो उसने ये कहा कि यार उसने जैसे ही एक आधी समय हमने 1.5-2 घंटे उससे बातचीत की कि यार देखो जमात के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो उसने चीज़ें कहाँ मतलब कहाँ से जमा की थी आपने? ये ख़त्म नबूवत के ऑफिस से ही लेकर आए थे। सही, क्या लिटरेचर क्या था वो? मुनज़्ज़म कौन सा लिटरेचर लिटरेचर इन्होंने पढ़ा? यही वाला जमात के खिलाफ जो होता है कि वो उन्होंने अपने नहीं, आप कोई को मौजू होगा, कोई बात जी जी होगी, ठीक है ना, पॉइंट्स होते हैं ना। सर, यही वाले पॉइंट ना कि उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, फिर कि मैं मरियम बन गया। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी सारी बातें ये हमने जमा करके रखी हुई थी। गलत बातें तो थी ये सारी बातें, या कहाँ तक पहुंचे आप इस ये तहकीक में? उस वक्त तो हम उनको गलत समझते थे ना। ये मिर्ज़ा साहब जो हैं खुद मोहम्मद हैं, जी जी और वो ईसा इब्न मरियम है, ये जी मतलब इनकी किताबों में थी ये बातें मौजूद, जी जी, वो तो या है। ऐसे ही? जी वो तो जैसे कि वो मरियम बन गए, इस तरह की जो हम्म। बातें हैं कि वो यार वो मरियम अच्छा, कैसे ठीक है, बन ठीक गए। राहिल भाई, आप ऐसे नहीं पूछे उनसे, फिर ऐसा लगेगा कि आपने उनको कटहरे में खड़ा कर दिया है। है। मतलब कटहरे में उनको नहीं, वो पॉइंट छोटे छोटे क्लियर करते थे, छोटे छोटे पॉइंट्स। हाँ, ठीक है। मतलब ये कि हम उनके ऊपर कोई शक नहीं कर रहे हैं, एक बंदा अपनी बात बता रहा है, तो उससे हमारी साइड वाले सबक लेना चाहें, आप लोग सबक लेना चाहें, टोटली फ्री। मैडम बात ये है, आपने तो कहा मैडम भाई शक की बहन से बात है ना। राहिल अच्छा, भाई सॉरी। खुदा का खौफ करें, मैडम का ना आइंदा तो देखिएगा। नहीं, यहाँ पर ऑफिस वगैरह में भी जो है ना, वो मैं ऐसे ही मैडम करके मुखातिब करता हूँ अक्सर खवातीन को भी। ठीक। तो मुंह मुंह पे चढ़ा हुआ है। बात ये है, आपने तो शक की बात की है, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये शुरू से ही मिर्ज़ाई है। ठीक है, मैं इस जाविये से देख रहा हूँ। वो नहीं नहीं तो ऐसे ठीक है, सोच है आपकी, फिर भी लेकिन अगर देखें ये तो एक अल्लाह ताला को अल्लाह अल्लाह के तो सामने हमें जाके मुंह दिखाना है। अगर मेरा इसमें मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मुझे पता है कि अल्लाह ताला पकड़ लेगा मुझे। जी जी, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला तो है, हर चीज़ का हिसाब नहीं लेकिन किताब देखें फायदा आपको क्या मालूम होगा है। इनके झूठ बोलने से सलमान भाई? देखें अगर अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो इससे तो मैं निकल भी सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के सामने तो हम निकल ही नहीं सकते ना। हम्म। नहीं राहिल भाई, अगर अगर ये झूठ बोल रहे हो बिलफर्ज, तो इसमें फ़ायदा क्या है इनका? मुझे ये पता है कि जमात कोई पैसे वैसे नहीं देती किसी चीज़ के। मुद्दा ये है मैडम कि आपको सुन रहे हैं यहाँ पर फोरम पे 40 लोग सुन रहे हैं। अच्छा। 40 में से एक या दो बंदा जो है इनके इस झूठ को अगर पकड़ ले, ठीक है ना, और लेकर गुमराह हो जाए, इनका तो काम हो गया ना। कि जमात के बारे में जो है ना गलत बातें फैलाई जाती हैं,
جماعت کے بارے میں جو لٹریچرز میں آتا ہے مسلمانوں نے جو لکھا ہے وہ ساری غلط باتیں ہیں. شک و شبہات ڈالا جا سکتے ہیں دل کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی بات ٹھیک بھی نکلے, ہو سکتا ہے جو جماعت بات کر رہی ہو, ٹھیک ہے نا, یہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہے نا. یہ وہی چیز سمجھ آ گئی جو میرے ساتھ ہوتا ہے نا, جب میں کوئی سوال ایسا کر دیتی ہوں, کوئی بات کرتی ہوں تو لوگوں کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ میں جماعت کے خلاف بات کر رہی ہوں. تو جی جی, تو آپ جو کام کر رہی ہیں ہتھیار تو وہی ہے, لیکن اب چونکہ وہ جماعت کے اگینسٹ میں جا رہے اس لیے آپ کے خلاف وہ ہوگا, ہم، ٹھیک ہے نا, ہتھیار اچھا ہمیشہ ٹھیک وہی ہے. ہوتا ہے. یہ قادیانیوں کی براڈ ہے. یہ ملی جلی براڈ ہے ایوان بھائی. نہیں نہیں, یہ بھی مجھے پتا چلا, یہ تو یار ختم نبوت کے منکروں کی براڈ ہے نا. دیکھیں امان بھائی, آپ کو چھوٹا تعارف اگر آپ کو چاہیے تو میں نے آپ سے صفیہ بہن پوچھا ہے تھا یہاں پر, تو جی جی. ٹھیک ہے نا, وہ جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے, ابھی ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا آگے نہیں پیچھے نہیں, ہے, ان کو چھوڑ بیچ دیں, میں اس کہیں کو ہے. چھوڑ دیں سر, کلیئر کیا نا کہ میں قادیانی ہوں. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ بھی مرضی کے نہیں, فالوور میں ہیں؟ مسلمان ہوں, مرزا صاحب کو میں کذاب جانتا ہوں. ویری گڈ, ہو گیا. اللہ ٹھیک ایوان ہے, بھائی آپ نہیں چاہتے ہیں نہیں مرزائیوں کی اس سے براڈ بڑھ پہ؟ کے الفاظ نہ استعمال کریں. جو ہمارے نبی نے جو لفظ استعمال کیے ہیں نا مسلمہ کے لیے, ایگزیکٹ وہی الفاظ, نبی کے الفاظ ہی ہم استعمال کرتے ہیں, اسی کے مرزا اندر غلام بھلائی ہے احمد ہماری. قادیانی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے, جی منکر. جی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بس, لگتا ہے کہ یہ ماحول خراب ہو جائے گا ایسے. میں معذرت کے ساتھ, اگر آپ ایسی براڈس پہ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں ہم لوگ ایک اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دیں. اچھا سلمان بھائی پھر سلمان صاحب شروع کریں. نہیں میں نے تو بتا دیا کہ بس میں جماعت تبلیغی جماعت کو چھوڑ کے پھر جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے ہم بس. اچھا پھر آپ اس کے اپنے اندر جو دوست رشتہ دار تھا اس کو جو سمجھا رہے تھے تو اس نے پھر آپ کو تبلیغ کی ہوگی. السلام علیکم. نہیں, جی اس نے وعلیکم تبلیغ نہیں کی. السلام علیکم. میرا چھوٹا سا سوال ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ تبلیغی جماعت کو چھوڑ کر میں جماعت احمدیہ میں داخل ہو گیا. اب تبلیغی جماعت کے عقائد اور جماعت احمدیہ کے عقائد میں بہت فرق ہے. یہ جماعت کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں داخل ہونا, یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بس. ایکسپلین سے تو پہلے ہم جماعت احمدیہ کو غلط سمجھتے تھے, بعد میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ سب سے اچھی جماعت یہی ہے تو ہم اس میں داخل ہو گئے. نہیں تو یہ بھی بتائیں نا کیا اچھائی دیکھی آپ نے. سر جی اچھا یہی دیکھی کہ جو بھی آپ اعتراض لوگ تھا بات ہم کریں, نے میں 5 منٹ میں آئے. جی جب ہم جی. نے اس کو ری چیک کیا, ہوں. جب ری چیک کیا اس کو تو وہ جماعت کے حق میں ہی ساری چیزیں گئیں, کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. مثلاً جی کوئی مثال دیں نا کہ مطلب شاکنگ جو آپ کو بات لگی وہ کیا تھی. لیکن شاکنگ میں تو یہی ہے نا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم انتظار کر رہے تھے پہلے, لیکن اب ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے. انہوں نے بتایا قرآن مجید میں سے کہ اللہ ان کی وفات ہو گئی ہے, پھر یہی ہاں. بتایا کہ نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے. کہاں تو جو کہاں قرآن جاری ہے؟ آپ نے پوچھا کہ نبوت کا سلسلہ جاری کہاں پہ ہے. نہیں, وہ آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن ابھی وہ موضوع نہیں ہے نہیں ہمارا. دیکھیں, چھوٹا سا سوال ہے, نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو وہ کہاں پہ جاری ہے, مطلب نظر آ رہا ہے کہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ سلسلہ تو یہ ہوتا ہے نا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. تو آپ بتائیں چوہان اس صاحب, وقت تقریباً کتنے آ چکے ہیں نبی. چوہان صاحب سلو کر کے دیکھیں. چوہان صاحب وہ نیو بھائی ہیں تو ذرا میں نے تھوڑا ایک عام سا ایزی. سوال پوچھا ہاں ہے, جی, وہ کہہ رہے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نبوت کا سلسلہ جاری, وہ بتائے گا نہیں کہ کہاں جاری ہے. آپ کو ہر سوال یہ آپ کٹہرے میں نا اپنے آپ کو لے کے آئیں. یہ او جو بھائی, زیادہ اچھا تم دے دو وکیل ٹروتھ تقاضا نہ سیکر, بنے. نبوت کا سلسلہ کہاں جاری ہے, تم بتا دو. سورہ راف آیت نمبر 35. ابھی اس میں جاری چوہان ہے. صاحب یعنی ابھی وہ نبوت کا ابھی سلسلہ جاری دیکھنا ہو تو وہ آیت پڑھ لیں, مطلب باہر کہیں نظر نہیں آئے گا کوئی نبی, نہیں بس قرآن میں جاری ہے. تو میں سن رہی ہوں, آپ لوگ پلیز آواز بھی اونچی کرتے ہیں نا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے طارق بھائی کہ سلمان بھائی کی جو ٹرانزیشن ہے نا, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور وہ خود جتنا بتانا چاہ رہے ہیں بس اتنا ہی بتائیں گے. نہیں, تو اگر وہ کہیں گے کہ یہ سوال کو میں نہیں بتانا چاہتی تو اس کی مرضی ہے.
फिर ठीक है मैंने लेकिन कहा कोई भाई प्लीज नहीं, देखें उसको वो गुस्सा ना कह रहे हैं करें कि मसलन वो तबलीगी जमात वाले कह रहे थे नबूवत का सिलसिला बंद है, तो कहते हैं यहाँ मुझे आके पता चला नबूवत का सिलसिला जारी। तो मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा है कि वो सिलसिला जारी कहाँ पे है। ये मुश्किल सवाल है मेरा ख्याल। सर जी जारी जो थोड़ा है वो तो एडवांस हो कुरान जाएगा। अभी तो उन्होंने बताना है कि जो शुरू में उनको चीज़ें लगी थी, जैसे सोचे ना कि ये लोग कहते हैं कि कोई भी पेश गोई पूरी नहीं हुई या ये हुआ, जिस तरह आजकल आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। जी जी। तो सलमान भाई के लिए क्या चीज़ थी जो एक झटका लगा कि हाँ, यही उन्होंने बताया ना कि मतलब